السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد ان کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشت نشستس منز کت کران کلام کران اس خدمتس منز متعدد چیزن ہند خاطر ام انسانس فکری اندر جداگان بنا، یعنی فکری یکتئی یم سچ گژھان، ہر شے مز یکتئی مراد آسان۔ ییٚلہِ انسان کُنہِ تہِ چیزس مز یکتا سپدان، انفرادیت یوان، تو وہ شے جو ہوتی ہے، وہ جو چیز جس کے لیے آپ یکتائی کے لیے سفر کر رہے ہیں، جب آپ مقام پر پہنچتی ہے تو اگر وہ خالص ہے تو وہ یکتا نظر آئے گی، وہ ایک نظر آئے گی۔ اس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شہد ہے، خالص ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس زعفران ہے، خالص ہے۔ ہوئی ہے تو خالص نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک چیز اپنی انفرادیت، یگانیت پہ پرکھنے کے بعد ہی اس کو خالص قرار دیا جائے۔ جو اس کے زاویے ہوتے ہیں، پھر ذائچے ہوتے ہیں، پھر جو جانچنے کے طور طریقے ہوتے ہیں، ان سے گزار کر جب کسی شے کو خالص کہا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ملاوٹ نہیں۔ جو سابقہ مجلس تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس میں تذکرہ ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے معبد کے بارے میں، اور زلیخا کے بڑھاپا کے اندر اس کی جوانی واپس لوٹانے کے بارے میں۔ اور میں نے کہا تھا اقسام وحی اور اقسام امر الہی کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے انسان کے اندر، ایک فقیر کے اندر، ایک ولی کے اندر یا ایک نبی کے اندر کیا کیا شے ہوتی ہے جس سے وہ جائزہ لیتا ہے کہ یہ آواز خدا کی ہے، اور یہ شے خدا کی طرف سے، یہ حکم خدا کی طرف سے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ دنیا ہے، یہ آخرت کی طرف سے۔ تو اس کے لیے میں نے کچھ چیزیں بتائی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک ولی کو اپنی طرف لانے کے لیے پہلے بہت سارے چیزوں سے گزارتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ جیسے میں نے شہد کی مثال دی، مختصر زعفران کی مثال دی آپ کو، اور یہی دھان کی مثال ہے، گندم کی مثال ہے، خالص آٹے کی مثال ہے۔ جو بھی اجزاء ہم استعمال روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں، وہ سارے مثالیں تو ہیں ہی آپ کے پاس، لیکن ایک مثال آپ کو میں ایک اور دوں گا کہ کتاب اللہ کے بارے میں، حدیثوں کے بارے میں پرکھتی ہے تو ہے نا، یہ حدیث تواتر ہے، یہ حدیث شاذ ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث غریب ہے، کتنے اقسام ہیں حدیث۔
پھر ہم اس سے قول صحابہ اثر جس کو کہتے ہیں ہم الگ کرتے ہیں، پھر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے اندر بھی الگ الگ طبقات بناتے ہیں، پھر اس میں سنن آ گیا، اس میں جامع آ گیا، اس میں 40 آ گیا، بہت سارے اقسام پھر آ گئے کتابوں کے بھی۔ تو مطلب ہے کہ ہر شے اپنے وجود کے اندر جب وہ تمام اپنے احباب حلقیت سے ارد گرد کے ماحول سے جو کچھ اس کے ساتھ ہو اس سے الگ ہو جائے تو سمجھنا کہ وہ مخلص کے درجے پر، خالصیت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی شے ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی پرکھ یہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اس کو عرفی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے پیور، کہتے ہیں کہ نہیں اس میں ملاوٹ پیور ہے۔ پیور کب کوئی شے ہو جاتا ہے کہ جب اس کے ساتھ لگے ہوئے سارے چیزیں گر جائیں، جو اس کا پروسیجر ہے، پروسیسن ہے، اس کے اصولوں سے وہ گزر جائیں اور اس میں کوئی آمیزش سمجھتے ہیں نا، آمیزش ملاوٹ کسی شے کی موجود نہ رہے۔ ہم نے مٹر لینا ہے، اس میں مٹی نہ لگی ہو، وہ دھلا ہوا ہو، ہر شے اپنی وجود کے اندر اپنی یگانیت کے ساتھ، اپنی انفرادی حیثیت کے ساتھ اس کا جو مولیہ ہے، اس کا جو وقار معیار ہے، اس کا جو قیمت ہے وہ طے کرتا ہے۔ اب سمجھنا جانا یہ میں چاہتا ہوں آپ کو کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے مثالیں میں نے دی آپ کو، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو مختلف زاویوں سے گزارتا ہے، مختلف حد و حال سمجھ گئے نا؟ حال مطلب حد مطلب فیصلہ، حال مطلب جو کچھ دکھتا ہے، حد و حال سے گزارتا ہے۔ جب وہ اپنے حد و حال سے گزر جاتا ہے تو کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اس شے کے لیے گراوٹ ہے اور یہ اس شے کے لیے بناوٹ ہے۔ حقیقت میں نہ اس شے کی وہ گراوٹ ہوتی ہے نہ اس شے کی بناوٹ ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ایک بچے کو کلاس روم کے اندر، درسگاہ کے اندر، مکتب کے اندر مارا جاتا ہے، اس کو نکالا جاتا ہے، اس کو بے عزتی کی جاتی ہے، پھر لایا جاتا ہے، اس سے مقصود ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو وہ چیز دی جائے جو سامنے والا استاذ کو دینا چاہتا ہے، جس کا مسکن اور مرکز اس کا دل وہ بنانا چاہتا ہے۔ اب اس کے ساتھ وہ دل کے اندر ایسے اغلاط بھرے پڑے ہوتے ہیں جو مخلوط ہوتے ہیں، مخلوط سمجھتے ہیں نا، جو کھلت ملت ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ تو استاد اپنی ڈنڈے سے، کان پگڑی سے، کبھی کبھی مرغا بنا کر، کبھی بے عزت کر کے، کبھی کھڑا کر کے، کبھی جھکا کے، کبھی لاتیں مار مار کے، اس کے اندر جو وہ اختلاط ہے مختلف اسباب اور مسائل کے، وہ اس کو نکالتا ہے، باہر کرتا ہے، پھینکتا ہے، تاکہ وہ اپنے حال میں یکتا اور یگانہ بن جائے، اپنے نصیب کی اور اپنی بنیاد اور اپنی اہمیت کے تحت، تاکہ اس میں وہ گر آ جائے، وہ ڈنگ آ جائے، جو سلیک آ جائے کہ اس کو کیا چاہیے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو، دوستوں کو، اپنے محبوب بندوں کو بشمول پیغمبران علیہ الصلوۃ والسلام جو محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں، اولیاء تو محفوظ عن الخطا ہے، وہ تو معصوم عن الخطا ہے نا، انبیاء دونوں درجے کے لوگوں کو گزارتا ہے مختلف معاملات سے، اور گزارتا وہاں لاتا ہے کہ جب انہیں وہ پاتا ہے مخلص اور خالص، اپنے حد و حال میں یگانہ، اپنے حد و حال میں نابغہ روزگار، جب وہ دیکھتا ہے ان کو اور جانچتا ہے اور جانتا ہے اور ان کو بناتا ہے اس لائق
کہ ان کے ساتھ اختلاط نہیں ہوتا ہے، اغلاط قلبی اور فہمی نہیں ہوتے، سمجھ گئے؟ جو وہمی انکشافات ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس کی مثال میں قرآن سے آپ کو دوں گا، بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو اس کی مثال میں ایسے دوں گا آپ کو کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں ہے نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ، پھر آگے کیا ہے؟ مَاوَا وَلَلْآخِرَةُ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنے والا دن آپ کے لیے آج کے دن سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ، میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ جس پہ تو راضی ہو جائے۔ پھر ہے علم یجدک، پھر یہ سمجھانا چاہتا تھا۔ لوگ اس پہ لڑتے ہیں نا، جھگڑتے ہیں نا، کسی نے یہ ترجمہ کیا، کسی نے یہ ترجمہ کیا، کسی نے یہ ترجمہ کیا، اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک حد کر دی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گمراہ بھی لکھ دیا، راہ بولا بھی لکھ دیا، بھٹکا ہوا بھی لکھ دیا، بے خبر بھی لکھ دیا۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو اس صورت کو آپ نے بہت بار سنا ہوگا، لیکن آج آپ درویشی اور فقیری کی نظریہ سے دیکھ لو، کتنے بار سنا ہوگا؟ ہم سے بھی سنا ہوگا، مسجد میں لوگوں سے بھی سنا ہوگا، علماء سے بھی سنا ہوگا۔ آپ بھی تو بیان کرتے ہیں نا، سب علماء، سب مبلغین، تیا جاوید صاحب، تیا عاشق صاحب، سب بولتے ہیں نا، لیکن اصل میں اس کا مقصد کیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں؟ وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ، اے میری محبوب مجھے قسم ہے، ہاں رات کی جب وہ چھا جائے۔ تو اس میں بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں اور ان کا جبین اطہر مراد ہے، چلو وہی لیتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے اس کے بعد کیا ہے؟ ولل، یہ بھی سمجھ گیا؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ، میں آپ کو اتنا دوں گا جس پر تو آپ راضی ہو جائیں۔ پھر کیا آپ کو یاد نہیں میرے محبوب، میں نے آپ کو بے آسرا پایا، آپ کے سر پر کسی کا ہاتھ نہیں دست قدرت کے سوا، پاوا بس اپنے قریب بلایا، اپنی طرف لایا آپ کو۔ ایک لمحے کے لیے اس کو سمجھ لو، یہاں آپ کے سر مبارک سے سارے ہاتھ ہٹا دیے، والدین کا بھی، اقربا کے بھی، چچا، والد، سب کا، ٹھیک ہے؟ یہی میرا مضمون ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو میں نے کہا نا، اللہ تعالیٰ گزارتا ہے ایسے ماحول سے کہ سارے اس کے ساتھ جو مجتمع اصول ہے اس شخصیت کے اعتبار کے حساب سے ان کو اللہ تعالیٰ جدا کرتا ہے اس سے، اور پھر خالص بناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو خریدنے والوں، جیسے آپ کہتے ہو کہ میرے شہد میں ایک بھی بوند نقلی نہیں، پیور ہے۔ اس طریقے سے اللہ کو دکھانا ہے کہ میرا محبوب، یہ تو حضور کی بات آئی، مثال آئی، میں تو سب کے لیے بولوں گا، نبی ولی کے لیے بھی بولوں گا، یہ جو میرا محبوب ہے یہ اپنے حال میں اس کی یگانیت ہے، اس کی انفرادیت ہے، یہ خالص ہے، اس میں ایک ذرہ بھی ملاوٹ نہیں ہے، یہ براہ راست میرا ہے اور میں نے ہی اس کو اتارا ہے مارکیٹ میں، ایسا ہے کہ آپ اس پہ عیب نکال ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے فرمایا نا، الم یجدک یتیمن فآویٰ، میں نے آپ کو اپنی طرف بلایا۔ وہ اپنی طرف بلانا کیا تھا؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ میں آ رہا ہوں واپس، کہیں یہ سیرت کا مضمون نہ بن جائے، اس لیے یہاں اختصار سے میں چلوں گا کہ اے میرے محبوب، دنیا کے والدینوں کی عمری تو بڑی طویل ہوتے ہیں،
آپ تو ماں کے پیٹ میں ہی تھے نا، بطن آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تھے، اور آپ نے اپنے والد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں. آپ نے دیکھا ہی نہیں اپنے والد کو. کہاں دیکھا آپ؟ آپ اس سے کہتے ہیں، کوئی امید لگاتے نا اس سے کہ میرا والد کچھ لے کے آئے گا، میرا کچھ بنے گا. وہ باہر جا کے دھمکی دیتا، میرا والد وہ کرتا، میرے دشمن کو یہ کرتا. محبوب میں نے رکھا نہیں آپ کے والد کو. پھر جب آپ کی مبارک قدم چلنے لگے تو میں نے آپ کی والدہ کو بھی دنیا سے لے لیا. پھر شفیق رفیق، ہاں دادا مکرم، اس کے شفقتوں سے بھی محروم کیا. پھر شفیق رفیق چچا تھا، اس کو بھی چھینا، لے لیا اس کو بھی. تیز حسن صاحب. پھر اس کے بعد شفیق اہلیہ تھی، اس کو بھی لے لیا. اب تیرے نہیں مفلر سے چیرنے کی کوشش کی گئی، پتھر ڈالے گئے، بھوکا رکھا گیا، مکے سے نکالا گیا. یہ سارا کچھ ہے. میرے خدا تیرا لشکر کہاں ہے؟ جو سلیمان کے پاس لشکر تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ ونا تو شعر کے پیش از محمد سلیمان چا کر، وہ کہتے ہیں نا آپ لوگ، وہ شعر بولتے ہیں کہ وہ تو غلام ہے رسول اللہ کا. بولتے ہیں نا آپ، وہ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، وہ بڑے بڑے فیل، وہ بڑے بڑے ہاتھی، وہ بڑے بڑے جنات، وہ کدھر ہے جو سلیمان کی تابعت ہے؟ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات اطہر، اور کہاں سلیمان علیہ السلام تو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کے وجود کے اندر یہ سارے چیزیں، ادھر تو حضور علیہ السلام آپ کے کا پتھر کھا رہا ہے، نیزے لے رہا ہے، دندان مقدس توڑے جا رہے ہیں، انہیں الیاذ باللہ گھسیٹا جا رہا ہے، انہیں تکلیف دیے جا رہے ہیں کہ وہ سارا لاؤ لشکر جو سلیمان کے پاس تھا وہ تم محبوب کو کیوں عطا نہیں کرتا ہے؟ یہ سب کو دکھائے گا کہ میرا خدا کتنا قادر ہے اور خالق ہے. بات سمجھ گئی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہے میرے پاس ہے. تو جواب خدا کی طرف سے، لیکن محسوس کوئی کرے گا. تو جواب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ اگر آپ کو سلیمان بنانا ہوتا تو یہ لاؤ لشکر کیا اس جیسے ہزاروں لاؤ لشکر تیرے قدموں میں ہوتے. تمہیں سلیمان کے لیے بھی مثال بنانی ہے نا، اتنا خالص کرنا ہے کہ سلیمان بھی جھک کے آ جائے، کہے کہ تیرے قدموں میں میری جگہ کیسے ملے گی. اس لیے ہر معیار پر اترنے کے لیے اپنے اپنے معیار کے مطابق امتحان ہوتا ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ جس کو سمجھ بات آئی وہ بات میری سمجھ لینا اور دل میں بٹھانا، وہی درویشی کے لیے کافی ہے. باقی ہم مساجد میں، خانقاہوں میں روز خطاب سنتے ہیں، جہاں تقاضے ہوتے ہیں وہ تقاضے بھی نرالے ہوتے ہیں. تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا، وہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں آج حضرت سلطان العارفین کے بارے میں کچھ بتانے والا تھا، تو وہ ذہن سے نکل گیا. یہ واقعہ یاد آ گیا کہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضور علیہ السلام بہت زیادہ بھوک میں تھے. وہ تینوں دوست اجلّہ جنہیں آپ کہتے ہیں نا، چراغ و مسجد و محراب و ممبر، تینوں ساتھ تھے، تینوں دوست ساتھ، تینوں ساتھ تھے.
یہ واقعہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. تو میں نے آپ کو بھی سنایا نا کیا علم یجدک، آپ نے یہ آیت جب بھی ہے وجدک ضالا فہدی سنا ہوگا نا، تو کتنی شوشے پہ میں نے آپ نے کہا نا 6-7 تفسیروں میں تو وہ چیزیں لکھی ہے جو سننے کے قابل نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہر تفسیر میں اس کے ساتھ انصاف ہی نہیں، اس کے ساتھ کوئی درویش ہی انصاف کر سکتا ہے. مقصد بتانا یہ چاہتا ہے پروردگار کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو چھینا چھپٹی آپ کے ارد گرد ہوتی ہے نا، یہ اس لیے ہے، اس کا یہ مقصد ہے کہ پہلے میں نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ، پھر فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا. مگر معشوق یہ آپ کی جو آزمائش ہے اور آپ کا جو سفر ہے جو جہاں سے چلا، وہ لاو لشکر سلیمان جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا نا آپ کے سامنے، وہ لاو لشکر سارے سلیمان کا کہ وہ اس کے سامنے ہزاروں ہاتھی جھکتے، جنگل کے درندے چرندے پرندے سر جھکاتے، وہ محبوب کے قدموں میں کیوں نہیں؟ یہاں سارا کچھ چھینا جا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، دعائیں چل رہی ہے، کوئی دندان مقدس شہید کر رہا ہے، کوئی بھوک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نڈھال ہے، دوست نڈھال ہے، تکلیفوں میں ہے. سنگت بھی ایسی ہے کہ وہ بھی تکلیفوں میں، کوئی امیر کبیر آتا ہی نہیں خدمت کرنے کے لیے، جو آتے ہیں ان کے ساتھ تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں. تو سوال ہے نا ایک خدا، وہاں سلیمان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کے بعد بھی گداگر ہیں، کیونکہ حضور ہی تو سردار ہے سب نبیوں کے، جب اس کے ہاں اتنا لاو لشکر سب کچھ، یہاں تیری خدائی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اسے محبوب سے نوازنا. تو جواب یہ ہے، میں نے پہلے کہا نا اگرچہ جواب براہ راست خدا کا نہیں ہے، لیکن محسوس کرنے والے محسوس کریں گے. وہ فرماتا کہ سلیمان ہوتا، یہ رسول اللہ کی بات ہے، مسئلہ سلیمان کا ہوتا تو یہاں میں محبوب کو 1000 ایسے لاو لشکر قدموں میں رکھتا، لیکن یہاں اس کو ایسا مخلص اور یگانہ اور خالص بنانا ہے کہ جس کے قدموں میں سلیمان کی پناہ گاہ ہونی چاہیے. سمجھ گئے؟ اس لیے جس کو جتنا کھڑا بنانا ہے، خالص بنانا ہے، اس کو اتنا میں نے مضبوط گزارنا ہے. ہر اس جیسے میں نے آپ کو تیل کی مثالیں دی، شہد کی مثالیں دی، زعفران کی مثالیں دی، جب تک مخلوط اشیاء اس کے ساتھ ہے وہ خالص نہیں ہے. اس طریقے سے اگر نبی کے ساتھ بھی مخلوط اشیاء ہے اور نبی تو نبی ہی رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس درجے پہ اس کو تب تک نہیں پہنچائے گا جس پر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے لیے مثال قائم کروانا چاہتا ہے. اس لیے 40 سال لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. درجات و نبوت کا ہی تھا، اس پہ بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. درجات و تب بھی نبوت کا تھا جب کائنات بنی نہیں تھی، زمینی نہیں بنی تھی، کیونکہ وہ اول مخلوق ہے. لیکن 40 سال لگ گئے منزل در منزل وہ ساری مخلوط اشیاء مصطفیٰ کی نورانیت سے بھی دور کرنے میں، کہ جہاں نبی کہے کہ آؤ میری مثال ہے کہ مجھے دیکھ لو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس سے خدا کا یقین ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جب تک کوئی شے آپ کے ساتھ ہے تو آپ مخلص نہیں. آپ نے سنا ہے نا اخلاص، یہ کہ اس کے دل میں اخلاص نہیں، وہ صاحب اخلاص نہیں، وہ صاحب اخلاص نہیں. مخلص کہتے ہیں اس کو جو خالص ہو، پیور ہو. جیسے میں نے آپ کو شہد کی مثال دی، میں نے آپ کو زعفران کی مثال دی. خالص ہونا، اپنی کوالٹی میں خالص ہونا. تو پھر آپ کہو گے کہ یہ کیسے ہوا؟ تو میں نے آپ کو ایک دن سنایا ہے واقعہ، اور اس جو بھی واقعہ میں ادھورا چھوڑ کے آ رہا ہوں تو اس پہ بھی واپس آ جاؤں گا اللہ نے چاہا تو. کہ میں نے کہا نا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمنہ کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی جب خدمت ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو حضرت حلیمہ کی گھر ہوئی. اگرچہ اس پر راویوں کا اختلاف ہے، بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن وہاں ایک واقعہ ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے بھائی نے کہا، جو وہاں رضائی بھائی تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وہاں دودھ پینے کی ہی غرض سے ان کو چھوڑا تھا نا. اب اس کا مقدر بھی دیکھ لو آپ کہ وہ
رضائی بھائی تھا، اچھا اس کی ایک رضائی بہن بھی تھی، تو اس نے جب دیکھا کہ 2 فرشتے اتر آئے، انہوں نے حضور کو علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا، وہ بھی پتھر پر، پھر ایک چھرا نکالا، سینہ مبارک کو چاک کیا، پھر اس سے کوئی چیز نکالی باہر پھینک دی، یہاں کا ایسا ساتھ لیا، پھر ان کو ٹانکے لگا کر سینہ مبارک کو بند کیا، جبکہ کسی ٹانکے واقعے کی آثار بدن مبارک پہ نہیں تھے۔ تو وہ ڈر گئی اور اس نے کہا اپنی والدہ سے کہ ہماری رضائی بھائی کو، ہمارے بھائی کو مار دیا گیا، اس کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو وہ جب دوڑ کے آئے، وہ ڈر گئے تھے، تو وہ فرشتے جا چکے تھے۔ تو اگر اختلاط نہیں ہوتا، اگر مخلط کوئی شے نہیں ہوتی، پیغمبر کے سینے سے پھر کیا نکالا گیا؟ پھر معراج کے وقت بھی تو نکالا گیا نا، اس وقت بھی تو شک صدر ہوا۔ گو کہ کچھ آمیزش، وہ تو پاک آمیزشیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو پیغمبر کے ساتھ بھی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے ساتھ اس کے حد کے مطابق، اس کے مقام اور وقار کے مطابق اگر وہ اختلاط ساتھ رہتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں پر اللہ تعالیٰ مثال بنانا چاہتا تھا ہر پیغمبر کو کہ ان کے قدموں میں ہی آپ کی جگہ ہیں، تو سیدھی سی بات ہے پھر وہ نکھرتا نہیں، وہ منصب مزید وسعت نہیں پاتا، کیونکہ یہ منصب اللہ تعالیٰ کو مکمل کرنا تھا نا، بند کرنا تھا، اس پہ مہر لگانی تھی، خاتم کرنا تھا اس کو۔ تو وہ مہر لگانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اطہر کو پہلے ایسے وصفوں سے یگانہ اور منفرد کیا گیا کہ جس طریقے سے شہد کے بنانے والے نے اعلان کیا کہ دنیا کو چیلنج ہے، آ جاؤ اور میرے شہد کے بوتل سے ایک قطرہ، کیا بولیے، ایک، ہاں سب بولو، ایک قطرہ بھی ملاوٹ کا نکالے، پاسبل ہی نہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کہ معشوق علیہ الصلوۃ والسلام وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً میں نے محبوب کو ایسا بنایا ہے کہ کائنات، رہتی کائنات تک، رہتی دنیا تک کوئی بھی شخص میری اس پروڈکشن، اس کمال قدرت کے انتہا کو کوئی بھی نہ عیب نکال سکتا ہے، نہ اس کے کسی کلام میں نقطہ نکال سکتا ہے، کیونکہ یہ اپنی حیثیت سے انفرادیت کے اس درجے پہ میں نے اس کو پہنچایا کہ جس کو پہنچتے پہنچتے کوئی نہیں پہنچے گا۔ تو وہ جو راستے میں تکلیف آئے، نہ غم آئے، مصائب آئے، تکلیفیں آئیں، کبھی کبھی راحتیں بھی ملی، تو لوگوں نے کہا یہ سیرت ہے، یہ مقصد ہے۔ ہم نے کہا یہ سیرت مقصد کائنات نہیں ہے، مقصد کائنات وہ تو ساری چیزیں اس کی جھریاں ہیں۔ اچھا نا کس گئی آج کیا چھونا یہ ڈاک چھنا ونان نیاس گئی ڈاک جھریاں گینی تو وہ ناز گھس نہیں شود کہین۔ جو کسی بھی عظیم انسان کی جھریاں گرتی ہے نا تو وہ دستور بنتا ہے کائنات کا۔ میں آگے بولوں گا آپ کو کیسے، کس طریقے سے۔ تو ہم نے سمجھا ہی کہاں ہے، ہم بس ہم اپنے دل کو بس رضامند کرنے کے لیے اچھے باتوں کو سنتے ہیں، اپنے دل کو رضامند کرنے کے لیے، اپنے خدا کو رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اب میں نے مثال دی تھی، یہ تو ہو گئی حضور کی مثال۔ ایک دن کا واقعہ یاد آیا کہ چند صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، سمجھ گئے میری بات کو۔ انہوں نے دیکھا کئی دن سے حضور علیہ السلام بھوکے ہیں، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، اور مبارک جسم پر سیدھا بھوک کے آثار نظر آتے تھے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ وہ چاہتے تو آثار بھوک نظر نہ آتے، وہ چاہتے تو آثار بھوک نظر آتے تھے۔ تو آثار بھوک نظر آئے، ضعف تھا، عجیب سی کیفیت تھی۔ تو ایک صحابی نے کہا میرے گھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تینوں
دوستوں کے ساتھ تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ۔ پہنچے تو جو ہی انہوں نے اپنی کھانی نعمت جو دسترخوان تھا وہ بچھایا، جو کچھ بھی پکایا تھا اس میں کچھ سالن تھا بکری کے گوشت کا، وہ جب پیش کیا اور کچھ روٹیاں پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو نکل آئے۔ تو سب نے کہا حضور تناول فرمائے، کہا کہ مجھ سے کھایا نہیں جا رہا ہے کیونکہ مجھے یاد آ گئی میری بیٹی فاطمہ گھر میں ہے اور وہ بھوکی ہے، اور میں کیسے اس نوالے کو اپنے مبارک حلق میں ڈالوں۔ آپ تو بولتے نا غوث اعظم کے سامنے شہد کے خزانے، وہ کہاں مقام حضرت فاطمہ الزہرا؟ کیا ان کے ہاں ایسا نہیں ممکن ہو سکتا تھا؟ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اجل اور وہ کسل ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ پھر کیوں ایسا نہیں ہوا، پھر کیوں ایسا نہیں ہوتا، یہ نبیوں اور نبیوں کے اولادوں کے، نبیوں کے دوستوں کے، نبیوں کے ولیوں کے مقامات ایسے تندی، تکلیف اور تیزی سے اس لیے گزارا جاتا ہے کہ تاکہ وہ اس مقام پر پہنچ جائیں جو مقام ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے کہیں اجلا اولیاء کے بارے میں سنا ہوگا، جب وہ سیر و سیاحت کے لیے نکلتے تھے تو بھوک سے نڈال ہو کے گر جاتے تھے۔ آپ نے عبد القادر جیلانی کے بارے میں، میرے پیر و مرشد کے بارے میں سنا ہے نا؟ کیا سنا ہے کہ وہ بھوک سے گر جاتے تھے، لوگ اس کو مردہ سمجھتے تھے اور لا کر اس کو باضابطہ طور غسل کے لیے لایا جاتا تھا تو اچانک اس کے بدن میں حرکت آ جاتی تھی۔ ایسا کئی بار اس کے ساتھ ہوا۔ وہ یوں ہی قیامت تک غوث اعظم نہیں رہے۔ آپ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس خالص پن کے لیے، وہ خالص چیز کے لیے، خالص شے کے لیے، جب تک وہ شے کوئی خالص نہ بن جائے تب تک وہ اپنا مقام، اپنا ویلیو، اپنا قیمت بازار میں مقرر نہیں کرتا۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اور ہر اشیاء جو ہوتا ہے، ہر جو شے ہوتی ہے، ہر جو پروڈکشن ہوتی ہے، اس کا بنانے والا اس کی لاگت کے مطابق اس کا معیاری قیمت جو ہوتا ہے وہ قیمت مقرر کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو ایک گلاس بنانے میں کانچ 4 روپیہ کا، اور پھر پکانے میں لیبر ہماری 20 روپیہ استعمال ہوئی، پھر الیکٹریسٹی بھی 20 روپیہ استعمال ہوئی، پھر اس کو شو روم تک لے جانے میں کچھ کانچ ٹوٹ بھی گئے، اس کا بھی قیمت جڑا ہے۔ اس نے کہا یہ ہمیں ایک 50 روپیہ کمپنی میں تیار ہو گیا، اب ہم اپنے ڈسٹریبیوٹر کو یہ بیچتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کہ یہ 150 کا ہے، آپ بیچنا 150 میں، 50 روپے جو اس کی بنیادی قیمت ہے وہ ہمیں دے دینا، 2-4 روپیہ یا 10 روپیہ ہمارا پروفٹ ہے، اور باقی آپ جو آپ کے سب ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں یا سب وینڈرز ہوتے ہوں گے ان کو دے دینا، اور ان کو پھر بولنا کہ آپ اپنا پروفٹ اس میں طے کرنا۔ لیکن جو ولی ہوتا ہے، جو درویش ہوتا ہے، اسے خالص کیوں بنایا جاتا ہے؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ اگر اس میں کسی شے کی آمیزش رہے گی تو اللہ تعالیٰ جو اس کے دل میں، اس کے دل کے اندر علم سرایت کرنا ہے، ڈالنا ہے، اور اس میں اس کو کچھ اندر ڈال کر اس لائق بنانا ہے، اگر اس کے ساتھ آمیزش اغلاط کے ہیں، خوارجی یا اندرونی اجزاء بڑے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے اس میں وہ نکھار نہیں آ سکتا ہے، اس کو وہ مقام نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر، ہر ولی کو پہلے جس طریقے سے سونا کو تپایا جاتا ہے، شہد کو پکایا جاتا ہے معیار پر، تو اس لیے پروردگار عالمین نے فرمایا کہ ہر جو ولی ہے اس کو میں نے انفرادی حیثیت پہ لایا ہے، یہ خالص ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ خالص ہے،
اس سے استفادہ جو ہے، اس سے جو تعلق ہے، اس کو میں مثال بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. اس سے استفادہ مجھ سے استفادہ ہے. کس سے؟ بولو کس سے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کو مقرر کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی کی خانقاہ بن جائے. سکسک مودم صبن پتہ وقت ڈیرت بڑ زیارت بڑ درگاہ بڑ مسجد تمہ سے گھس من پہچان. نہیں، ولی زندہ رہے، سمجھ گئے، تب بھی جہاں جن لوگوں کو اسے استفادہ کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. وہ قبر میں رہے، وہ نظر کسی کو نہ آئے، تب بھی وہ استفادہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی علامت کو قائم کرتا ہے. اب بات بولو کس کس کو سمجھ میں آئی یہ بات کہ اگر آپ باقی خالص نہیں بننا چاہتے ہیں، جس طریقے سے کسی کی شادی مطلوب ہو، مطلب کسی کو دلہا بنانا ہے، تو پھر وہ جاتا ہے نا پہلے نائی کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، اپنے ناخن درست کرواتا ہے، اپنا وضع قطع صحیح کرتا ہے. وہ بولتا ہے کہ تاکہ میں ایک تو جو دلہن ہے میری وہ مجھے پسند کریں، دوسری بات کہ جو میرے مہمان ہیں وہ بھی کہیں کہ کیا دلہا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر اس سوالی کو جو اس کے در پہ سوالی ہوتا ہے، یا اس کو وہ جس کو جیسا میں نے آپ کو پچھلے مضمون میں سمجھایا، جذب حرب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس طریقے سے آپ کسی چیز کو مطلب گھس کے یا پکا کے یا تپا کے درست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کسی کو کرتا ہے. تو اس کو اور نکھارنے کے لیے وہ لاتا ہے زمین پہ. تو یہ جو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، میں نے پچھلے میں دی نا معبد یوسف کی مثال، کہ جب زلیخا کے اوپر یوسف علیہ السلام نے کیا ڈالا کس کی چادر؟ کیونکہ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا، اور یوسف علیہ السلام کا خود بھی یہ ماننا تھا کہ یہ جو مجھ سے معجزے ہو گئی اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی لوٹ آئی، وہ شاید اسی جامع مبارک سے ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے ان کے خاندان میں. لیکن اب تو وہ لوٹ آ چکا تھا اپنے والد کو، وہ تو بنیامین کے پاس تھا. اب جب وہ معبد کے پجاریوں نے سوال کیا اس کو، تو یوسف علیہ السلام نے آنکھیں جب بند کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز دی، کہا کیوں آپ اپنے جبے کے طرف، والدین کے دیے ہوئے جبے کی طرف توجہ کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے سر پر پڑی ہوئی چادر ہے. اور وہ اس سے چادر اٹھائی اور کس پہ ڈالی؟ یاد آ گئے نا؟ تو اس نے جب وہ دیکھا، زلیخا تو تھی بوڑھی نابینا، ایک تو اس کی آنکھیں بھی روشن ہو گئی، اور دوسرا کہ وہ جوان ہو گئی. سمجھ گئے میری بات کو؟ اچھا، یہ کب ہوتا ہے؟ اس کی مثال میں نے کیوں دی آپ کو؟ یہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر جو ظلم کیا نا، سمجھ گئے میری بات کو؟ اس کے بدلے میں یہ نہیں تھا کہ اس کی آنکھیں لے لینا، اس پر آثار بڑھاپے کے کبائر نازل کرنا، اس کو کہیں مرض میں مبتلا کرنا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ پیغمبر کا سزا. سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ ایک طریقہ سیکھ لو آپ آج. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا، مخلص محبت، کیا؟ ہاں بولو زور سے، کیا؟ اور اس محبت میں آپ کا بھولا پن ہے، ہونا چاہیے آگوز کو بیکل دوس. اگر بھولا محبت ہے، بھولا پن ہے اس، اور آپ کا محبوب یا آپ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اگر وہ کسی بھی تکلیف میں آپ کی محبت سے مبتلا ہو جاتا ہے، سمجھ گئے میری بات کو؟ سب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جیسے کسی نے اپنے بیٹے سے محبت کیا اور اس نے اس کو ڈھونڈ رہے تھے کچھ لوگ پکڑنے کے لیے، اس نے اس کو چھپا کے رکھا تھا کسی کونے میں. جب ماں کو پتہ چلا کہ اس کمرے میں اس کو دیکھنے کے لیے آئے، ابھی اس نے دیکھا ہی نہیں تھا ان کو، وہ تو چھپ کے تھا، بیٹھا تھا، وہ ملتا نہیں ان کو، وہ چلے جاتے تلاشی کر کے. لیکن ماں کو جو ہی پتہ چلا کہ وہ اس کمرے میں داخل ہو گئی تو اس کی چیخ نکل گئی. اس نے کہا میں اس کو لینے نہیں دوں گا. سمجھ گئی؟
تو حالانکہ وہ محفوظ تھا، لیکن اس کا محبت اگرچہ وہ بھولاپن کا محبت تھا وہ اس پر غالب آ گیا۔ تو جن کے ہاں جن کو بھولا پن کا محبت ہوتا ہے کسی کے لیے، تو اگر وہ اس انسان کو اس محبت کے بنیاد پر تکلیف دے، خدا کے ہاں اس پر پکڑ نہیں ہوتی۔ ہاں بولو، خدا کے ہاں اس پر پکڑ نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ کو معاف کیا غلطیوں کے بعد۔ میں نے آپ کو ایک خالد بن ولید کا واقعہ ایک دن سنایا ہے، حسان بن ثابت کا واقعہ سنایا جنا جب ام المومنین عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی، تو اگر وہ بھولے پن سے محبت کرنے والے کے خلاف کچھ کرے یا اور محبت کرنے والے کو جس سے محبت کرتے ہیں اسے تکلیف ہو جائے، تو اللہ کے ہاں اس پر پکڑ نہیں ہوتی ہے، وہ انحصار ہوتا ہے کہ کیا وہ آدمی ان کو معاف کرے یا نہ کرے، اس پر انحصار ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو درویشو، اصل حقیقت یہ ہے جو کہنا میں چاہتا ہوں کہ زلیخا کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہلے بینائی چھینی، آنکھیں بے روشن ہو گئی، دل بے نور ہو گیا، بڑھاپے کی آثار طاری ہوئے، اس کے وجود سے ایک بدبو ظاہر ہو گئی، لوگ اسے نفرت کرنے لگے، سمجھ گئے؟ اصل میں اس کو کیا بنانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ؟ اس لائق کہ میں نے تمہیں یوسف کے نکاح میں دینا ہے، سمجھ گئے میری بات کو؟ اس لائق بنانا چاہتا تھا۔ تو اس طریقے سے جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کا انتخاب کرتا ہے، آپ نے سنا ہے نا اس آیت کو، کیا اللہ ولی الذین، تو جب بھی خدا کسی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو خالص کرنے کے لیے، جہاں اس بیچارے دلہا کے بارے میں میں بات کر رہا تھا، جہاں اس پر میل کچیل زیادہ ہی ہوتا ہے، تو آج کے دور میں اس پر کئی سارے کیمیکلز لگاتے ہیں۔ اس میں ایک چیز ہوتا ہے، اس کو ویکس بولتے ہیں، وہ بال اکھاڑنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا جیسے آپ اپنے چہرے پر تھرڈ کرتے ہیں۔ اب وہ شرعی طور حلال حرام ہے، یہ میرا مضمون نہیں ہے، وہ کبھی کسی مفتی صاحب سے پوچھنا۔ تو میرا مقصد اتنا ہے بتانا کہ جب وہ بال کھینچے جاتے ہیں درد ہوتا کہ نہیں؟ اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے بال کھینچنے والے کو؟ ہاں بولو بولو، وہ خوبصورت ہو جائے اور میرے فن کا مظاہرہ ہو جائے کہ میں کیسا خوبصورت بنا و سنگار کرتا ہوں۔ اور مقصد یہی ہے خدا کا کہ میں ایسے نبی کو یا اولیاء کو، صالحین کو ایسا بناؤں گا تاکہ میرے قدرت کا، میرے ہونے کا اظہار ہو جائے کہ یہ بنانے والا کیسا ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو اسی شے کو پانا، دیکھنا، اس میں الجھنا، پھر سلجھنا، پھر الجھنا، پھر سلجھنا، پھر دماغ کی گتھیوں کے اندر پھنس جانا۔ جب کوئی راستہ نکلنے نہ آئے تو کسی اہل معرفت کے دروازے پہ جا کر اس سے یہ تلاش کرنا کہ تیری خوبصورتی پہ میں قربان ہوں، تو خوبصورت ہے ہی، لیکن مجھے بھی آئینہ دکھاؤ تاکہ میں بھی اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ یہ تو رہی بات ظاہر کے چہرے کی، لیکن ہم بات کر رہے ہیں دل کے چہرے کی۔ کیا سمجھ گئے میری بات کو؟ جو کوئی خالص نہیں ہوتا ہے، سمجھ گئے، وہ آخر تک ملاوٹ ہی رہتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اگر آٹا خالص نہیں تو جو اس کی روٹی کھاتا ہے پہلے 6-7 دن تو اس کو مزہ آتا ہے، لیکن پھر اس کی آنتیں خراب ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اگر شہد خالص نہیں تو بیماری لگ جاتی ہے، زعفران خالص نہیں تو بیماری آ جاتی ہے، چاول خالص نہیں تو بیماری آ جاتی ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ گیہوں خالص نہیں تو، کپڑا خالص نہیں تو پریشانی۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ دوائی خالص نہیں تو بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو مجھے بتاؤ، اگر درویش ہی خالص نہیں، ولی ہی خالص نہیں، رسول ہی خالص نہیں ہوگا تو قاعدہ قانون قدرت کیسے چلتا؟ سمجھ گئے میری بات کو؟
اب آپ کہو گے کہ وہ خالص ہونا شرط ہے، لیکن طالب کا بھی خالص ہونا شرط ہے. کیا؟ شاباش، طالب کا بھی خالص ہونا. من اذا انظر الى شخص رائک طاہرۃ بعینہ راسی و باطنہ بعینہ قلبی و مولاه عز وجل، کیا بیعنی سرہ من خدم کان اذا جاء القدر وافقہ ان حملہ الى البر والبحر وافقہ ان حملہ الى البر او البحر. یہ جو میں نے عربی عبارت سنائی، یہ حضور سیدنا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا. ایک مجلس میں تھے، وہ تشریف فرما تھے، جمعہ کا دن تھا اور صبح کا وقت تھا، صبح یعنی فجر کے بعد. ان کے مدرسے کا نام بھی تھا مدرسے قادریہ. کیا تھا؟ اس مدرسے قادریہ میں انہوں نے اس جملے کو سنا. کیا فرمایا؟ جب وہ کسی شخص کے طرف نظر ڈالتے ہیں، اس کے ظاہر کی کو سر کی آنکھ سے اور اس کے باطن کو اپنے قلب کی آنکھ سے اور اپنے مولا عز و جل کو اپنے سر و حقیقت کی آنکھ سے دیکھتا ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ من اذا انظر الى شخص رآہ ظاہر بعینی، بس وصف درویش بتا رہا ہوں آپ کو. شاعر نشن گیون ٹوک وہ بوزن سچ انسان درویش بنان. توجہ سرنی، مگر اگر تات گیون ٹوک ہستے انسان مانے کڑی، کم سے کم رسائی ملس اہل بوادن ہندین دروازن کو. ایک شاعرن چھنا ونمت، سہل چھا اشکنج ژنجہ درون یہ رس رسے مس ماز. یہ رس رس مچھ ماز کھون مچھ آسان کا تھا. اب میں یہاں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ خالص ان درویشوں کے لیے. وہ فرماتے من اذا انظر الى شخص راو ظاہر، وہ جو شخص کسی شخص کی طرف نظر ڈالے اور اس کو ظاہر آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے. یعنی وہ وسیم کو دیکھا، مولانا ہے، تبلیغ کرنے والا ہے، ظاہر سے میں نے دیکھا. مولی امان کو دیکھا، وہ حافظ طارق کو دیکھا، وہ مولی یاسین کو دیکھا ادھر بیٹھا ہے، یہاں مولانا جاوید کو دیکھا، مولانا عاشق صاحب کو، اتنے علماء بیٹھے، مبلغین بیٹھے. تو میں دیکھ رہا ہوں نا ظاہر سے ان کی آنکھ کو، لیکن بعینی راسی، یہ تو سر کی آنکھیں ہو گئی. وباطنہ بعینی قلبی، اور غوث اعظم فرماتے ہیں یہی فجر بعد اسی مجلس میں، اسی مدرسے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو دل کی آنکھیں ہیں، سمجھ گئے، جو باطن کی آنکھیں ہیں وہ دل کے اندر ہوتی ہیں، جو ظاہر کی آنکھیں ہوتے ہیں وہ کدھر ہوتے ہیں؟ ادھر. جس پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ام المؤمنین نے ارشاد فرمایا کہ مت بولو حضور نے ان آنکھوں سے خدا کو دیکھا، یہ تو تہمت ہے نبی علیہ السلام پر. اس لیے تو ہم نے سیدھا کہا خدا کا نظارہ، خدا کے نور کا نظارہ تو کیسے آپ ان آنکھوں سے کر سکتے ہیں جو مجھے غلام محمد یاسین عاشق قادری کو دیکھنے کے لیے دیے. ایک ایسی بات ہو گئی کہ ہمارے گھر میں جن آتا ہے، بھوت آتا ہے، وہ کھڑکی سے نہیں آتا ہے، وہ ہوا کے ساتھ اندر آتا ہے، اور ہم کہیں گے کہ ہم پروردگار کو ان آنکھوں سے دیکھیں گے. کیسی بات ہو گئی؟ عارفین کی ہاں تو یہی ہے، وَبَلَاءٌ مِن تَقَضَى أَيَّامٌ من بلائی من شعین. کیسے آپ ہر اچھے اور خیر کو ایک ہی ساتھ ملا سکتے ہیں؟ یہ کیسے؟ لا یستوی الأعمى والبصیر، ایک ہی سر کیسے ایک اندھا اور ایک بصیرت والا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہے ہی نہیں. لا یستوی، یہ تو برابر ہو ہی نہیں سکتے. تو غوث اعظم نے فرمایا وباطنہ بعینی قلبی، جو باطن کی آنکھیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ ارے بولو کہاں ہیں؟ پھر سے بولو ایک بار، کہاں ہیں؟ وَمَوْلَاهُ عَزْ وَجَلْ بَعِينِهِ، جن آنکھوں سے
آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اور جو چاہیے بیچ میں ادھر اور ادھر سے دونوں، وہ کون سے آنکھیں ہیں؟ نہیں، وہ دل کی نہیں ہے. وَسِرِّهِ مَنْ بَعِنِهِ وَسِرِّهِ مَنْ خُدِمَ كَانَ إِذَا جَاءَ الْقَدْرُ وَافِقَهُ إِنْ حَمَلَهُ إِلَى الْبِرِّ وَالْبَرِّ. وہ ایسی آنکھیں ہیں کہ جو سر اور حقیقت کی آنکھیں ہیں، اور جو خدمت کرتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے، اور جو تقدیر آزماتا ہے اس پر تقدیر آزمایا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں غوث اعظم، تقدیر یہ نہیں ہے کہ آپ دریا میں کودو گے یا جنگل میں کودو گے اور کہو گے آؤ درندوں مجھے کھاؤ. نزل وارکبہ مکانہ وسار رقابا ولہ خدمہ وتوضع لہ لکریہ من اللہ عز وجل کرامتی لہ. تو اس لفظ کے ساتھ آج اس مضمون کو ہم چھوڑ رہے ہیں کہ یہ مرید کیسے خالص ہو سکتا ہے. مرید وہ ایک شعر ہے نا، اتر کر ہرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا. اور وہ جس نے بھی یہ شعر لکھا ہے اچھا لکھا ہے، عظیم ہے، لیکن اسے یہ لکھا ہے کہ یہ جو حضور قرآن لے کے آئے اسی سے یہ خالص ہو گیا. کھرا اور کھوٹا الگ کر لکھا ہے. نہیں، اگر قرآن ہی کھرا اور کھوٹا الگ کرتا تو پھر قرآن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ بلا تحمل ہم اس کو قبول کر لیتے نا. پھر قرآن پڑھ کے انسان گمراہ کیسے ہو جاتا؟ یہ دل بھی کثیرن میں یہدی بھی کثیرہ کیسا تھا؟ مجھے معلوم ہے آپ کھو گئے میرے مضمون میں، اور یقینی طور آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں کہ آپ کی دلوں پہ بڑا بوجھ لگ رہا ہے. لیکن یہ وہ باتیں ہیں کہ جو حضور سیدنا غوث اعظم سنایا کرتے تھے. لیکن وہ عظیم باتیں تھیں، ہمارے تو ٹیڑھے میڑھے ہیں. ہم آپ کو دیکھ کے، زمانے کو دیکھ کے اس میں اپنی خامیاں ڈالتے ہیں نا تاکہ آپ سمجھ جائیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ کیونکہ ہمارا جو رستہ ہے وہ بہت گڈھوں سے بھر چکا ہے. اس میں پیر جب بھی رکھیں گے تو حادثہ ہے. تو کیسے اس کو آپ برداشت کرو گے؟ وہ برداشت آپ کو کرنا ہی پڑے گا. وہ یہ ہے کہ آپ کو خالص اس چیز پر دھیان دینا ہے کہ ہم نے بھی خالص ہونا ہے. کیا؟ کیسے ہو جاؤ گی خالص؟ کس طرح ہو جاؤ گی خالص؟ خالص کیسے ہو جاؤ گے؟ کس طرح ہو جاؤ گے خالص؟ یہ میرے سامنے ایک عصا ہے اور پتہ نہیں کون سی لکڑی ہے یہ جس سے بنا ہوا ہے. یہ سمجھ گئے میری بات کو؟ لیکن اس کو ٹیڑھا کیا گیا ہے. سمجھ گئے؟ تب یہ ہاتھ میں رکھنے کے، سمجھ گئے؟ اگر یہ سیدھا نکلتی یا سیدھا ہی رکھا ہوتا اس کا بھی ایک ویلیو تھا، لیکن ٹیڑھا ہونے سے اس کا وقار بڑھ گیا. یہ کسی کا سہارا ہو گیا. سمجھ گئے میری بات کو؟ ہم بھی کہاں چھوڑتے ہیں. ہمارے پاس کوئی آتا ہے کہ مثلا جن ایسے سناتے میں یہ گردن سان محبن آس باسان ات میں جادو کی یہ کڑت اچھے دپان تم گھس پتھر پین، تمن گوس لگن پتھر پین. ادو ات من فن آسان. باقی اس میں تو کوئی قدرت نہیں ہے نا، یہ ایک بے جان لاٹھی ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ لیکن یہ خالص ہو گئی ہے. میں بس یہ چاہتا ہوں آپ سمجھیں کیا ہو گئی ہے. اب اس کو کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا.
سمجھ گئے میری بات؟ کاش کہ اگر یہ شیخ العالم کے دور میں ہوتی ہے لگڑی اور کوئی چائے شریف والا جاتا اس کے دربار میں محض ان میں سے آج سے قرض قبول، تو وہ نصیب والا تھا نا، اور وہ ایسا بھی نصیب والا ہوتا. تو دونوں نصیب والے ہوتے ہیں، وہ بھی نصیب والا اور دینے والا بھی نصیب والا، اور جو لینے والا وہ تو نصیب تمہارا سیدھا کر لیتا ہے نا. اس کا نام تھا شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمہ اللہ. تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عصا ہمارے ہاتھ میں، جو لاٹھی ہمارے ہاتھ میں، یہ اب مخلص ہو گئی، خالص ہو گئی. کس لیے بولو؟ اب اور کسی کام کی یہ نہیں رہی. سمجھ گئے میری بات کو؟ جب خلوص سے اخلاص سے مخلص ہونا اس درجے پہ پہنچتا ہے کہ جب وہ کسی کا سہارا بن جاتا ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ یا وہ کسی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر اور کسی اور کام کا نہیں رہتا ہے. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے میری بات نہیں سمجھ آیا آپ؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ نہیں سمجھے آپ؟ میں سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی لاٹھی دستے قدرت میں ہے، دستے، تو چونکہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، ہم دستے قدرت سے مراد خدا کی طاقت لیں گے یا کچھ بھی لیں گے، اور خدا سہارے سے بھی بے نیاز، اس کو سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر لاٹھی خدا کے دست قدرت میں ہوگی تو وہ سیدھی سی بات ہے یہ والی لاٹھی نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے؟ جبکہ میں آپ کو بولوں گا کبھی انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ہاں بھی کہ بھی لاٹھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہاں بھی. تو اس کے ہاں ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے پیغمبروں کی لاٹھی، اس کے ولیوں کی لاٹھی. سمجھ گئے؟ سمجھ لو یہ لاٹھی جب کسی شے کے لیے مخصوص ہو گئی، پہلے اس کا یہ معیار ہوا کہ کس کی لاٹھی ہو گئی، اس کی پہچان ہو گئی. سمجھ گئے میری بات کو؟ لیکن اگر اس کا ٹیڑھا پن ٹھیک ہو گیا ہے اور درست ہو گیا ہے، یہ کس کی لاٹھی ہے جناب؟ کسی کی بھی نہیں، لیکن کوئی بھی بے سہارا اس کو سہارا بنا سکتا ہے. اب یہ مثال ذہن میں رکھو، اور میں آخری بات بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے جن لوگوں کا ٹیڑھا پن سیدھا ہوتا ہے اور سیدھا پن ٹیڑھا ہوتا ہے خدا کی مرضی کے مطابق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اب میرے مخلص ہو گئے، اب یہ کائنات کے سہارے ہو گئے، ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اب یہ پھر یہ سہارا ہوتا کیا ہے کہ یہ مخلص ہو جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے. اس لیے پھر اب اولیاء کسی اور کام کے نہیں رہتے ہیں، وہ خدا کے کام کے رہتے ہیں. پھر نبی کسی کے کام کے نہیں ہوتے ہیں، وہ کس کے کام کے ہوتے ہیں؟ تو جو بھی جس کام کا ہو جاتا ہے سمجھ لو کہ وہ عظیم ہو جاتا ہے. جو جس کام میں آ جاتا ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے، جو جس کام کے لیے آتا ہے عظیم آتا ہے، ہو جاتا ہے. تو جب تک کوئی انسان مخلص اپنی حالت میں نہیں ہو اور خالص نہ بن جائے، اللہ کا فرمانا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ مخلص تو ہونا ہے. نبی بھی ہو لیکن سینے مقدس تو چاک ہوگا، ولی بھی ہو عبد القادر جیلانی کی طرح گر جاؤ گے تخت پہ. تو سمجھ لو یہ بات کو، اور اس بات کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم نے دعا ہمیں سکھائی، اللہ مرزقنا موافقتہ قدرک فی جمیع الاحوال وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو اسی دعا کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں، اے پروردگار اسہِ مخلص بنُک توفیق، اسہِ بناو خالص اتھ لایق، یُس ساس بٔدۍ
چیز دلس من آلری اور آنے اختلاط ہتی سیدھی سی بات ہے، پیر اس کو کبھی بھی خالص نہیں کر سکتا، کبھی بھی کسی بھی حال میں۔ خالص ہونے کے لیے آپ کو اپنے برتن کو بغیر مشروط، بغیر شرط پیش کرنا ہے، جس کے پاس بھی آپ چاہو گے، جس کے پاس بھی آپ چاہو گے۔ سمجھ گئے میری بات؟ جس کے پاس بھی جاؤ گے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کچھ دن پہلے، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ بولتے رہتے بہت سارے دیکھتے ہیں، مجھ جیسے گنہگار تھوڑے ہیں، درجنوں ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے آج حضور کو دیکھا، ہم نے آج یہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا۔ اچھا، اس نے کہا جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خواہش مند تھا کہ میں اس پر درود یا سلام پڑھوں۔ سمجھ گئے؟ میں اس فکر میں تھا، میں اس فکر میں لگ گیا کہ میں سلام پڑھوں، درود پڑھوں تو کون سا پڑھوں؟ تو مجھ سے پوچھا حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ خواب تیرا عمدہ ہے اور تجھ پر تو میری نبی کی مہربانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا، خواب میں ہی صحیح، اور تو حضور کے سامنے ہے، اور تیرے دل میں بھی یہ خیال ہے کہ میں کوئی دنیا کی حاجت نہ مانگو آقا سے، میں غرض ہی کیا ہے کہ آقا سے کوئی چیز نہ مانگو، بلکہ میں نبی علیہ السلام پر درود پڑھوں، سلام پڑھوں۔ لیکن فکر پہ یہ بوجھ تھا کہ کون سا درود پڑھوں، کیسا درود پڑھوں، اس کے بارے میں خیال گیا، اس درود اس سلام کے بارے میں، اسی میں بیدار ہوا، میں پڑھ نہیں پایا۔ تو میں نے جواب دیا کہ خوش قسمتی تو ہے ہی، لیکن بدقسمتی یہ ہے تیرے لیے کہ تو خالص نہیں، تو مخلوط اشیاء اپنے قلب میں لے کر گھوم رہا ہے، اور ایک طرف آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی ہے اور راسخ آپ کا عقیدہ بھی ہے، اور پھر آپ کو بیعت بھی ہے، آپ ہزار ہزار درود دن میں پڑھتے ہیں، پھر مخلوط اشیاء اپنے دل میں کیوں رکھے ہو؟ اس لیے تم انتخاب ہی نہیں کر پائے کہ میں کون سا درود پڑھوں۔ تو اس نے کہا یقینی طور آپ نے میری دل کی عکاسی کی، اور میرا دل واقعی بہت ساری چیزوں سے بھرا پڑا ہے، یا میرے دائیں بائیں سب چیز بڑے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ دعا کریں میرے لیے۔ میں نے کہا نہیں، میرے پاس تو دعا کرنے کی مشین نہیں ہے، کہا اس کا کوئی حل بتاؤ۔ تو میں نے، اللہ بھی جانتا ہے کہ میں نے اس کو ایک کاغذ کی پرچی دی، میں نے بولا جاؤ اس پہ استغفار ہے، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسأل توبہ۔ یہ اس لیے نہیں کہ کسی گناہ کی وجہ سے آپ توبہ کریں، اس سے مقامات ہمارے اس سلسلے میں ہی ہے، استغفار کرنے سے مقامات بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے بولا بڑھ جائیں گے۔ وہ مجھے 3 دن بعد پھر ملا، وہ آ کے مجھے بولتا ہے کہ تیسرے دن میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر سے خواب میں دیکھا، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے تھے اپنے چارپائی پر، مطلب الیاذ باللہ وہ الفاظ تھے اس کے کہ میں نے ایک پرانی چارپائی دیکھی، وہ نوارے والی چارپائی نہیں ہوتی ہے، کہ میں نے وہ دیکھی، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور اس نے مجھے بتایا کہ چادر ایسی تھی، ایسے سوئے تھے۔ وہ مطلب بیان کرتا ہوا بہت رویا میرے سامنے، کہا کہ جب میں نے دیکھا تو یوں ہی مجھے خیال آیا کہ میں حضور کو جگاؤں، لیکن آج بھی خیال آیا درود پڑھ کے جگاؤں یا سلام پڑھ کے جگاؤں۔ کہا اتنا خیال کرنا تھا کہ حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ سلام پڑھو نا، میں سن رہا ہوں۔ تو سلام کے الفاظ حضور نے ادھر سے انتخاب کیے۔ تو میں نے بولا اس کی تعبیر یہ ہے
کہ تو نے جو استغفار کی ندی میں تو کودا نا، 3 دن میں آپ کے راستے کے سارے اختلاط والے اشیاء جو تھے وہ ختم ہو گئے، اور وہاں سے حضور نے آپ کے لیے انتخاب کیا آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو میں بتانا اتنا چاہوں گا آپ کو کہ اگر آپ میں سے سب پر تو ہم امیدیں نہیں رکھ سکتے نا، اگر آپ میں سے ایک بھی ہماری بات کو سمجھ گیا، جان گیا، تو میرا وہ سنت جو میرے پیر نے بغداد کے قادریہ میں پڑھا نا، وہ پورا کیا، وہ میں پورا کر رہا۔ تو اس طریقے سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مسائل اور پریشانیوں کو آسان کرے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر بیعت کرنے کے بعد گناہ یا بہت سے گناہ ہو جائے کیا بیعت کو نقصان پہنچتا ہے، یا دوبارہ بیعت کرنی چاہیے یا توبہ کرنی چاہیے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائے، مہربانی ہوگی۔ دیکھیے، اگر بیعت ہو چکی ہے اور کسی نے کبیرہ گناہ کیا، پہلا یہ ہے کہ بیعت کرنے کے بعد کوئی بھی یاد رکھے، اگر پیر سے کامل ہے، اچھا ہے، اگر شیخ کامل ہے اور اچھا ہے، گناہ ہو گیا نا بیعت کے بعد، تو اس کے بعد انسان کو سکون نہیں ملے گا، وہ بے چین کرے گا، وہ گناہ اس کا تعاقب کرے گا، وہ چھوڑے گا نہیں جب تک کہ اس کو راضی کی طرف پھر اپنے حال پہ کھڑا نہیں کرے گا۔ یہ بیعت کا پہلا فائدہ ہوتا ہے۔ بیعت ہو گئی، پھر گناہ بھی ہو گیا، صغیر ہو گیا، کبیر ہو گیا، لیکن ہر سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد وہ گناہ اس کا تعاقب کرے گا، وہ بیٹھنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ اپنے دل میں ایک ایسا انگارہ لیا پھر رہا ہے نا، تو وہ اس کو سکون نہیں دے گا۔ مرنے سے قبل کچھ بھی ہو جائے، اپنی جیتے جی اپنے پیروں پر اس سے پھر توبہ بھی نصیب ہوگا اور بخشش بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ ایک فائدہ بیعت کا یہ ہے، لیکن بیعت کرنے کے لیے مرید کا مخلص ہونا لازمی ہے، اور اگر اب ہو گیا، صغیر ہو گیا، تو باقی کبائر سے بچائے گا، اگر کبیر ہو گیا، میں نے کہا نا واپس آئے گا، لیکن بیعت کا فیضان وہ نہیں کر پائے گا، اچھے خواب نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اچھے خواب سے مراد کہ رؤیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں رکاوٹیں ہوں گی تو بھی ایسی ہوں گی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے اندر ایسی چیزیں دیکھے گا، یہ ایسی چیزوں سے پریشان ہو جائے گا۔ دوسرا یہ اس کے ساتھ ہوگا کہ اس سے شام میں عشاء نماز نصیب ہوگی، فجر نصیب نہیں ہو سکتا ہے، فجر پڑھی ظہر نصیب نہیں، اور لیکن وہ بار بار خود کو کہے گا مجھ سے تو کچھ چھوٹ رہا ہے، مجھ سے تو کچھ چھوٹ رہا ہے، وہ بیعت کا فیض ہے۔ تو اگر کبیر گناہ میں ہے تو اس کو ایک بار بیعت تجدید کرنی چاہیے، تجدیدی بیعت کرنی چاہیے، بیعت برکت کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ استغفار زیادہ کرے اور پھر اپنے آپ پر ملامت کرے، سمجھ گئے، اور خوب ملامت کرے، اور ملامت کے ہمارے سلسلے میں کہیں طریقے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ تو دروازے بند کر کے اپنے خود کو مارتے تھے، کوڑے مارتے تھے، اپنے آپ کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ تو اگر وہ کثرت سے استغفار کرے تو پھر کچھ ٹائم بعد اگر زیادہ استغفار کرے، بیعت کا رنگ غالب آ جائے گا، واپس آ جائے گا، تو پھر تقویٰ کا بہار اندر آ ہی جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بیعت کے فیض سے محروم ہو جائے گا تو وہ سب سے پہلے کیا، ایک وہ والدین کے تعلق اور رغبت سے محروم ہو جاتا ہے اکثر، دوسرا کہ اسے نصیب نہیں ہوتا ہے کہ اچھی محفل میں جانا، وہ پیر کی سنگت سے چلا جاتا ہے، وہ اچھے اچھے محفلوں میں دل کتراتا ہے جانا اس کا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی غلاظت اندر ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے چراغ جلانے کی ضرورت ہے، وہ ہے چراغ، خوبصورت چراغ ہے استغفار کا۔ سمجھ گئے میری بات؟ ایک نے پوچھا کہ
ہمیں کیسے معلوم ہو جائے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اللہ ہمارے لیے پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے، جو تو آپ اپنے لیے پسند کرو گے وہ کبھی بھی خدا پسند نہیں کرے گا آپ کے لیے۔ حیلی سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس طریقے سے خدا کو جانا پہچانا؟ اس نے کہا جو میں چاہتا تھا میں کروں، میں اس کے خلاف کرتا گیا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جب تک کہ آپ مقام رضا یا جمع الجماعت تک نہیں پہنچیں گے تب تک کسی کی بھی خواہش اس کی اپنی خواہش ہے، وہ خدا کی خواہش نہیں ہے، خدا کی چاہت نہیں۔ سمجھے آپ میری بات کو؟ ایک مقام ہوتا ہے جمع الجمع اس کو کہتے ہیں، جس میں بندے کو یہ امتیاز ملتا ہے کہ میں اللہ کی بات کو محسوس کرتا ہوں اور اللہ کی ذات کو محسوس کرتا ہوں۔ وہ چلتے چلتے خدا سے باتیں کرتا رہتا ہے، بیٹھتے خدا سے اس کو سجدوں میں لذت نصیب ہوتی ہے۔ اس وقت اگر وہ کسی اس مقام پر ہے کہ ظاہری اعتبار سے اس سے کوئی خطا ہو جائے، دیکھنے والا اگر اس کا مرید ہے تو اس کو دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے گناہ ہو گیا، کیونکہ وہ عارف ہو گیا ہے نا۔ عارف کا حال ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی عقل میں کوئی عارف کی بات نہ آ جائے اور آپ کو لگے کہ یہ گناہ ہے تو آپ کو دل تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کی نگاہوں کو گناہ لگے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں ثواب ہو۔